کوئی بات نہیں ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بات پہ کہ دونوں کو تینوں کو یا جو بھی لوگ ہیں ان کو سب کو تھوڑا تھوڑا بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. پھر معاملہ بہتر ہوں گے. آپ نے اگر لمبا جمپ لینا ہے نا تو آپ کو 2 4 5 اسٹیپ پیچھے آنا پڑتا ہے, پھر آپ کو دوڑ لگانی پڑتی ہے اور پھر آپ کو جمپ لینا پڑتا ہے. آپ پرانے ہیں, قمر ریاض صاحب پرانے ہیں, ان کے تائب ادھر ہے, میاں صاحب پرانے ہیں, خان صاحب پرانے ہیں. نہیں قمر صاحب پرانے نہیں ہیں, نہیں پھر بھی 10-15 سال ہو گئے ہیں. بہت لیٹ ہیں ابھی. ان سب بندوں کے جن کے آپ نام لے رہے ہیں ان کے سامنے بات ہے, جنرل بات کرو نا. ابھی گروپ ہیں جو کیسے ہیں, تو میں چونکہ وہ گروپ لیڈر ہیں, لیڈ گروپ کے, تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر 15-20 سال ان کو ہو گیا مان میں, تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے تو وہ پرانے ہی ہیں. اور دوسرے شخصیات کی بات کریں, زاہد صاحب آپ کے اچھے تعلقات ہیں, دوسرے لوگ ہیں, اگر آپ سارے مل کے بیٹھ جاتے ہیں, مان جاتے ہیں کسی معاملے کے اوپر, صلح صفائی ہو جاتی ہے, امیر حمزہ صاحب کے معاملہ کلیئر ہو جاتے ہیں, سفیر پاکستان میاں ریاض صاحب اور شاہ صاحب بیٹھتے ہیں اور معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے, اختلافات ختم ہو جاتے ہیں, کلب کے الیکشن ہوتے ہیں, بحال ہوتے ہیں. ایک شخص, میں نام نہیں لوں گا, آپ نے بھی نہیں لینا, ایک شخص پھر جا کر وہ بات کرے گا ایسی جو ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھی, پھر جا کے آپ دونوں کے درمیان, جسے بات ایک ہی ہوتی ہے کہ جی آپ بھی تو سلیکشن ہو کر آپ بھی آئے ہیں, تو بات وہ وہاں پر دراڑ پھر پیدا کر دی گئی. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا اس شخص کو کوئی شٹ اپ کال دے گا یا اس کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آج کی ڈیٹ میں اختلافات جو ہیں نا وہ ایک بندے کے نہیں ہیں, دونوں طرف سے میجورٹی کے ہیں, ادھر سے بھی لوگ ہیں ادھر سے بھی لوگ ہیں. اگر کسی سٹیج پہ آ کے بات یہاں پہ رک جاتی ہے کہ کمیونٹی کے لارجسٹ انٹرسٹ میں بیٹھ کے بات ہو جائے اور لوگ بیٹھ جائیں, اور وہاں پہ کوئی ایک بندہ یا 2 بندے اس میں نہیں بیٹھتے, تو میرا خیال ہے اس سے کمیونٹی کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. لیکن اگر وہ پھر کیسز عدالتیں میں جانا, گروپوں میں لکھنا, تفریق پیدا کرنا, آپ کو معلوم ہے ایک حرف جو ہے ہم ان کی بھی منت کر لیں گے, ترلا لے لیں گے ان کا, مانیں گے, گوڈوں کو بھی ہاتھ لگا مانیں گے, میرا خیال ہے مان جائیں گے. کتنے % چانسز آپ کو؟ یار اشارتاً جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا, اشارتاً میں بھی بات کر رہا ہوں, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بہت ہوئی ہیں, وہ ہو چکی, وہ ماضی کو گزر چکا, اس کا نقصان کمیونٹی کو کیوں؟ اس کی زیادتیوں کی اگر آپ تعداد دیکھیں نا اور زیادتیوں کا وزن دیکھیں جی تو وہ بہت زیادہ ہے. جی ایسا ہی ہے, مانتے. اور جب کسی بندے کے ساتھ یا ایک کے ساتھ یا 2 کے ساتھ بینگ, آپ یہ سمجھ لیں کہ چلیں میں عمران طور بیٹھا ہوں, ہوا تو میرے ساتھ بھی بہت کچھ ہے, لیکن میں نے درگزر کر دی ہے کہ چلیں یار ٹھیک ہے. سفیر صاحب نے جب مجھے پہلی بار یہ کہا کہ عمران یار میں زبردستی تو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میری ایک خواہش ہے کہ آپ دوبارہ کیس نہ کریں, آپ کیس جیت گئے ہیں, آپ امیر حمزہ کے خلاف دوبارہ کیس نہ کریں. میرے گھر میں چل کے آئے تھے, وہ پہلی دفعہ میرے گھر میں آئے تھے, میرے ساتھ ان کی ملاقات تھی, تو میرا خیال ہے گنجائش باقی لے گئی. ایسے ہی تو میں نے ان کو کہہ دیا جی کہ نہیں ہوگا, میری طرف سے نہیں ہوگا. حالانکہ میں نے نہیں کیا دوبارہ, مجھے بہت لوگوں نے پرووک کرنے کی کوشش کی, بڑا کچھ کہا, یہاں تک آئے جی آپ بیٹھ گئے ہیں, آپ بک گئے ہیں, آپ نے یہ کر دیا. میں نے ان کو ایک ہی بات کی کہ یار میں نے نہیں کرنا, میں نے ان کو ورڈ دے دی ہیں, یہ معاملے میں نے نہیں کرنا. ہاں اگلے کسی معاملے میں زیادتی ہوئی تو پھر جو ہے نا وہ میرے پاس راستہ ہے. گفتگو طویل ہے, معاملات بھی بہت سارے پیچیدہ ہیں, سوالات بے شمار باقی ہیں جو تیاری کر کے لے کر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس کو مختصر کرتے ہیں. 2-3 سوال. نہیں آپ مختصر نہ کریں, نہیں آپ اس کو میجورٹی میں جو گفتگو کچھ زیادہ کر لیں, لیکن آپ اپنی تسلی کریں. کیونکہ آپ جب بھی میرے پاس آنے سے پہلے کہتے تھے عمران بھائی میرے کویسچن بڑے سخت ہونے ہیں, تو میں آپ کو کہتا تھا کہ آپ کو جو دل کرتا ہے آپ پوچھیں. صحیح ہے. چلیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کلوز اپ کر لیں, پھر ہم کبھی نیکسٹ ٹائم پھر کبھی بیٹھیں گے انشاءاللہ اگلے سال میں. پھر ابھی کو کبھی اگلا سال بہت خاص ہونے والا ہے سفارتخانہ پاکستان کے لیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ 55 ایئرز ہو جائیں گے ان کی جو کولیبریشن کو, سفارتی تعلقات کو, اس کے حوالے سے بہت اگلا سال بہت بڑا ایونٹس پہ ایونٹس ہیں انشاءاللہ سے. آپ سے امید ہے سفارتخانہ پاکستان جانے سے 10 سال کے بعد جو میں نے ایونٹ کروایا پچھلے دنوں میں, وہ پچھلے 10 سال میں سب سے بڑا ایونٹ تھا ظاہر علی بگا صاحب. جی بالکل, نوٹ ہو رہا ہے, صحیح ہے. اور ایک پورا مطلب پلانڈ چیز نظر آئی وہاں پہ لوگوں کو, کلچر کے حوالے سے بھی, سٹالز کے حوالے سے, ہر چیز سے, ہر سر اس کے حوالے سے نا, چونکہ میں ڈیوٹی کی وجہ سے میں وہاں پہ جا نہیں سکا. میرا کزن گیا تھا, میں نے اس کو بھیجا تھا, فیملی ساتھ گیا تھا وہ. اس کے علاوہ میرا خود کا ایک ذاتی موقف ہے, اتنے بڑے سیلیبریٹی کو پاکستان کے ٹاپ 3 میں سنگر آتے ہیں, عاطف اسلم, رات فتح علی خان اور سہر علی بگا, ٹاپ 3 کے جو سنگر ہیں. باقی ہوں گے اور بھی ہیں لیکن بعد میں آتے ہیں. ٹاپ لیول کا, نیشنل سانگ میں نمبر 1, ہر چیز میں, سپورٹس کے سانگ میں نمبر 1. اس کا آنا اگر یہی دوسری کمیونٹی نے کیا ہوتا نا تو وہاں پر 8 سے 10 ہزار کی ٹکٹ ہوتی. تو آپ نے تو ماشاءاللہ وہاں پہ بہت سارا اہتمام کیا اور بہت بڑی انٹرٹینمنٹ دی.
یہ ڈیفینیٹلی اپریسیشن ہے، اور اس ٹائم پہ بھی آپ نے کیا اور بہت اچھا کام تھا، یقینی طور پر قابل تعریف ہے. ابھی ہم بات کرنے والے ہیں تھوڑا سا نہیں، اس میں تھوڑا رک جائیں آپ. اچھا رک جاؤں. اگر میں اس کے اوپر بات نہ کروں نا تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ پروگرام جو ہوا ساحر علی بگا صاحب کا، اس میں میری ذاتی کوششیں تو بہت ساری تھیں، لیکن یہ سفیر صاحب کی مدد کے بغیر اور کمیونٹی کے لوگوں نے جو اس میں پارٹیسپیٹ کیا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. سوال ہی پیدا کرتا. ٹھیک، تھوڑا بات کر لیں. میرے پاس کمیونٹی کے حوالے سے کافی ساری اور رائے بھی ہیں جو میں جس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ تھوڑا اور بات کر لیں اس کے اوپر. کچھ نام لینا چاہ رہے ہیں کسی؟ نام بہت سارے نام ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لیا. میں چاہتا ہوں نام لے لیں. کسی کا رہ جائے گا نہیں، 2-4 لے لیں جو خاص. کسی کا رہ جائے. ہاں میں 2-4 نہیں، پھر میں سب کے لوں گا. جی. اس میں ارشد علی خان صاحب ہیں، سید فیاض علی شاہ صاحب ہیں، میاں ریاض صاحب ہیں. اس کے علاوہ کناری رائس کے جو شیخ صاحب ہیں انہوں نے بڑا اسپانسر کیا ہمیں. اس کے علاوہ ظاہر شکور صاحب ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں، اگر کوئی رہ گیا نا تو یہ میرے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا. گیلانی صاحب ہیں، محسن صاحب ہیں، گیلانی صاحب ہیں، محسن شیخ نے جنہوں نے فائنینشلی ہمیں سپورٹ کیا. ہاں ایک نام چودھری احسان صاحب کا سوہار سے، انہوں نے بڑا بھرپور تعاون کیا اس میں. یاسین بھٹی صاحب نے، چودھری اشرف صاحب نے. اچھا اس کے علاوہ ڈاکٹر طارق صاحب نے. ایک دو نام شاید میرے ذہن میں نہیں آ رہے. سفارتخانہ پاکستان نے جن لوگوں کو بھی کہا انہوں نے اس میں اسپانسر کیا. اگر اداروں کا نام لیں تو اور ان کو چھوڑ دیں تو پروموشن میں چلا جائے گا. ہم اداروں کی، ہم شخصیات کی بات کریں گے جن کے اوپر ہمیں اعتراض نہیں آئے گا نا. آپ کو معلوم ہے مان کے قانون کے مطابق ہم ان کا ذکر نہیں کر سکتے. پھر باقیوں کا نام نہیں لیا تو پھر اس کو بھی کٹ کر دیجیے گا. کن کو؟ جن کا ادارے کا نام. ہاں ادارے کا نام ڈیفینیٹلی ہم کٹ کریں گے، وہ نہیں چلے گا. اس میں میری معذرت قبول کر لیں اگر اس وقت میرے ذہن میں کوئی نام نہیں آ رہا. محمد علی فضل صاحب کا، وہ ان کا پہلے بھی شکوہ تھا، رہ جانا تھا، یہ بڑا ضروری ہے. اچھا اچھا. محمد علی فضل صاحب کا، صحیح. عثمان لکھن صاحب کا. صحیح. تو سارے پرومیننٹ کمیونٹی ممبرز ہیں جو. اور یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا راوی پہ، جو کام ہوتے ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی سیلیبریشن ہوتے ہیں، یہ میری اور زاہد صاحب کی طرف سے ہوتی ہیں. جو بڑا ایونٹ کوئی ہوتا ہے تو پھر اس میں کمیونٹی بھرپور شرکت کرتی ہے. صحیح ہے. آپ نے کہا کہ کمیونٹی کی طرف سے اچھا رسپانس ملا. اگر ہم انہی دنوں کی بات کر لیں جو ماحول چل رہا تھا، بہت زیادہ پریشر، ایک بات ری اسکیجول تو کرنا ہی پڑا، بہت زیادہ پریشر ری اسکیجولنگ کے بعد بھی رہا آپ کے اوپر. آپ کے ہی جاننے والوں، آپ کے ہی جاننے والوں، آپ کے ہی گروپ ممبر کی جانب سے بند کرنا چاہیے تھا، نہیں پورا ہونا چاہیے تھا. یہ یقین کریں یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا یہ پروگرام. مذاق میں ہم نے اس کو شروع کیا. اچھا. چھوٹے سے بجٹ سے. پھر جیسے جیسے فنکار بڑے آتے ہیں کہ بیسکلی اس کا کنسیپٹ یہ تھا کہ ایک کارنیول کیا جائے لوکل بیس پہ، ایک جگہ لے کے وہاں سٹال لگا کے لوکل فنکاروں کو لے کے. تو پھر ہم نے بیٹھے بیٹھے بات کی یار اس کو پاکستان سے کیوں نہ بلائیں. ویزے بھی بند تھے. جی ایسے ہی ویزے بند تھے، جنگ بھی جاری تھی. اچھا جنگ کا اس گلوکار کے حوالے سے نا بڑا فرق پڑا. جی جی. بڑا مزہ آیا اس پروگرام کا. جی ان دنوں کی بات ہے. جوش جذبہ، ولولہ، بالکل محبت، ساری چیزیں نا اللہ کی طرف سے ہو گئی. سفیر صاحب سے بات کی، انہوں نے اپریشیٹ کیا، حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا جی ویزوں کی آپ ٹینشن نہ لیں، ہم دیں گے آپ. یار ویسے میں آپ کو سچی بات بتاؤں، انہوں نے بڑا ہی تعاون کیا ہمارے ساتھ. انہوں نے صرف ویزے نہیں دیے، انہوں نے ہمیں اپنا لیٹر بھی دے دیا اور ہمارے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ دیا امبیسی کا کہ یہ راوی اور امبیسی جو ہے یہ مل کے پروگرام کروا. بڑی بات. کچھ لوگوں نے کوشش کی گروپوں میں کہ جی اس کو کنٹروورشل کرنے کے لیے وہاں پہ یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں. 2 دن انہوں نے زور لگایا، پورا زور لگایا. جی جی دیکھا زور پورا دیکھ رہے تھے. اس کی ریزن بھی ایک یہ تھی کہ شاید میں نے کسی ایک بات پہ اختلاف کیا تھا کسی صاحب کے ساتھ تو پھر ان کا بندہ، تو ان کا پھر انہوں نے زور اپنا پورا لگایا. جو انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کیا، لیکن اس کے باوجود پروگرام بہت اچھا ہوا. وہ بھائی ہیں ہمارے، کوئی بات نہیں، انہوں نے کیا. ہم نے اس کو درگزر بھی کر دیا، بھلا بھی دیا ہم نے اس بات کو. وہ ہیٹ آف دا مومنٹ تھا، کوئی بات نہیں، گزر گیا. لیکن جو پروگرام شاندار ہوا وہ ہم نے سوچا نہیں تھا. صحیح، نو ڈاؤٹ. اور جو لوکیشن اور لوکیشن کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو اگر وہ لوکیشن نہ دیتے ہمیں مسجد بے والے
تو اتنا اچھا پروگرام نہ ملا ہوتا ویسے نو ڈاؤٹ ڈیفیکلٹ تھا تھوڑا لوگوں کے لیے ایک بار جانا, کیونکہ وہاں پر اسپیشل لوگ ہی جا سکتے تھے. اینی ہاؤ ایونٹ ہونے کے بعد پھر ایک کرسی کو لے کر پھر ایک نیا جو ہے نا وہ شوشہ چھوڑا گیا. جو مہربان تھے نا وہ پروگرام کو کنٹروورشل کرنے میں اس سے پہلے, انہی مہربانوں نے پھر وہ کام اپنا دکھایا. تو فیلنگ ہوئی بہت زیادہ ہوئی. اس کے علاوہ بھی ایک دو اور شخصیات تھی جنہوں نے لوگوں کو کالز کر کے کہا کہ جی یہ گانا نہیں لگنا چاہیے تھا, کیوں لگا, میرے خلاف لگا. ہاں وہ میل بھی کی. جی میرے بڑے قریبی, میرے دل کے بہت قریب ہیں. اچھا. ہم نے ان کے لیے بڑا کچھ کیا ہے, لیکن افسوس ہوا مجھے, لیکن وہ گزر گیا وقت تھا. وہ اب ان چیزوں کو میں نہیں صحیح. دوستوں سے غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں, ہم سے بھی ہو جاتی ہیں, وہ ہمیں درگزر کر دیتے ہیں, ہم نے ان کو کر دیا. اس سے پہلے ایک آخری سوال انسانی اسمگلنگ کے اوپر جو آپ کے نے کردار ادا کیا اس پہ بات کروں. سوشل کلب کب تک بحال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے نہیں نظر, یہ ایسے چلتا رہے گا؟ مجھے نہیں نظر آ رہا. نہیں نظر آ رہا. نہیں نظر بات کرنی چھوڑ دیں. مجھے نہیں لگ رہا. یعنی کہ جو میرے جیسے اور پتہ نہیں کتنے بلال و بشر ویٹ کر رہے ہوں گے. مجھے کلب نے پہلا موقع دیا, گو کہ میرے اپنی سارا سورسز تھے, فنڈنگ سب کچھ میں خود سے کرتا ہوں, ابھی بھی خود سے کرتا ہوں. تب کلب نے مجھے موقع دیا, پلیٹ فارم دیا. تو چاہیے, بالکل کھلنا چاہیے. کتنے ٹیلنٹڈ لوگ ویسٹ ہو رہے ہیں. بہت سارے. آپ کی جو ینگ جنریشن ہے اس میں نئے آنے والے بچوں میں بہت سارے لوگ ہیں. ان کو آپ لے کے چلیں گے تو آگے آپ چلیں گے, اگر آپ نہیں لے کے چلیں گے آپ سٹک ہو جائیں گے. ٹک ٹاک نے اور یہ چند لوگوں نے, میں کہوں گا کہ جو اپنے ویوز کی خاطر, میں میرے کوئی سی یوٹیوب چینل پہ میرے 400 آپ کا 2900 نمبر, ایک بار بھی آپ میرا ثابت نہیں کر سکتے میں نے کہا ہو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس لیے کہ میں بہت اچھی ویڈیوز بناتا ہوں. لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں, جی چینل سبسکرائب کریں, چاہے اس کو ٹک ٹاک کو فالو کریں, یہ کریں وہ کریں, اور رانگ انفارمیشن, مس انفارمیشن, اور پتہ نہیں مس گائیڈ لائن, پتہ نہیں کیا کچھ لوگ دیتے رہتے ہیں. ان کی روک تھام کے لیے بھی کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں, کوئی اقدامات بھی نہیں ہو رہے. کبھی سوشل کلب بحال ہونے کے اب کوئی امکان نظر آ رہے ہیں؟ سفیر صاحب کوشش تو اپنی بھرپور کر رہے ہیں. انہوں نے کر لی, کر بھی لی ہے, کر بھی رہے ہیں. نہیں کر لی, اب ان کے خلاف کمیٹی چلی گئی ہے. نہیں گئی, چلی گئی ہے نا. جب نہیں, سفیر پاکستان سے میں یہ سوال کر چکا ہوں, سفیر پاکستان نے نام دیے, دوسرے کچھ لوگ جا کے کمیونٹی کے لوگ جا کے بول دیا کہ یہ کریمنل ہے, وہ بھی کریمنل ہے, یہ کریمنل ہے, وہ کریمنل ہے. تو بات یہی ہوگی نا کہ سفیر پاکستان کے معاملات کو ہم نے دل سے قبول نہیں کیا. نہیں, یہ ایک میں آپ کو ایک بتا دوں, یہ ایک رومر ہے پھر آج کی ڈیٹ میں. کہا ہی جا رہا ہے کہ نہیں فلاں نے جا کے اپلیکیشن دی, یا فلاں نے جا کے یا تو بندوں کا نام لیں. ایک نام میں نے آپ کو لے دیا ہے, انہوں نے میاں صاحب منع کر دیا, منع کر دیا, انہوں نے کہا جی نہیں, میری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ آج ہے نہ کل ہے, آپ جس کو مرضی کہہ دیں. اور بڑا اچھا ہو گیا آپ کے اس انٹرویو کے توسط سے یہ بات بھی ہوگی. اور باقی اگر کوئی نام ہے تو بتائیں, یا تو نام بتائیں نا کمیونٹی کو, جی انہوں نے اپلیکیشن دی ہے. دیکھیں مارکیٹ میں پچھلے 4 سال سے بہت ساری ایسی افواہیں ہیں جن کا سر پیر ہی کو نہیں ہوتا. اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, بات کوئی بھی نہیں نکلتی. صحیح. یا تو آپ اس کو پروف کر کے دیں کہ یہ باتیں ہوئی ہیں. باتیں کوئی بھی نہیں, لیکن باتوں کا بتنگر بن باتوں جاتا کا ہے. پتہ نہیں. آخری سوال ہے, میں نے چند دن پہلے ہی شاندار بخار بھائی کا میسیج دیکھا. ان کا میسیج ہمیشہ میں پڑھتا ہوں کیونکہ ان کے پازیٹیو میسیج زیادہ آتے ہیں اور کسی نہ کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. والی بات ہے, نام شاندار, ان کے والد محترم ماشاء اللہ, اللہ پاک ان پہ قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے, جنہوں نے پہلا مقام عطا فرمائے. بہت بڑی شخصیت تھے, کلب کو بنانے میں, اسکول کمیونٹی کو, اور بے شمار ان کی خدمات ہیں. اور تاکہ ہم ظاہر سی بات ہے ہم آنے والی نسلوں کو بھی بتاتے رہیں گے اپنے پروگرام کے توسط سے, ویڈیوز کی شکل میں, جو لوگ موجود ہیں وہ بھی بتاتے رہیں گے. ان کی طرف سے ایک میسیج دیکھنے کو ملا جس پہ آپ کا نام واضح لکھا ہوا تھا, انسانی اسمگلنگ کی روک تھام میں آپ نے کلیدی کردار ادا کیا. کیا ہوا تھا, کیسے ہوا, کیسے ٹیکل کیا, اور نتیجہ کیا نکلا؟ بیسکلی میں نے تو اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا تھا اس بات کو. انسان اپنے طور پہ کوشش کرتا ہے, یہ تو خیر ایک معاملہ ہے. یہ جہاں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ریسٹورنٹ تو ہے ہی ہے, کاروبار بھی ہے ہمارا, لیکن یہ کمپلیٹ ڈیرا ہے, یقین کریں آپ. یہاں پہ لوگوں کی بات بھی سنی جاتی ہے, لوگوں کے مسائل کو کوشش کی جاتی ہے, انڈیویجول نہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ مل کر. اور یہ جو واقعہ ہے وہ میرا خیال ہے اس کو سفارت خانے سے کسی نے بتایا, اس نے کوڈ کر دیا, چلیں مہربانی اس کی, اس نے کر دیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے آج کل ویزے بھی بند ہیں, یہ بھی فیس کر رہے ہیں ہم.
اللہ کرے جلدی کھل جائے، انشاءاللہ امید ہے جلدی کھل جائیں گے۔ ان میں ایک ریزن جو ہے وہ یہ بھی ہے جو سنی جا رہی ہے، تو بس پچھلے دنوں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ فیمیلز کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سوال خانہ کی طرف سے آیا کوئی؟ مجھے میسیج ملا تھا، مجھے ایسے ہی نا میرے اکاؤنٹ پہ میسیج آیا تھا سارا سین کا، تو میں نے ان کو نا فرد خانہ کا نمبر دیا تھا جی جی بٹی صاحب کا، جی جی میں نے کہا آپ نہیں، عمران صاحب کا سوری، کہ آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کے اس معاملے کو وہ دیکھیں گے، لیکن آپ ان کے ساتھ بات کریں، پروف کے ساتھ بات کریں۔ 1 ماہ پرانی یا اس سے زیادہ پرانی بات ہے، ایسے ہی کچھ؟ مجھے یہ کسی کے تھرو ایک پیغام آیا تھا کہ اچھا۔ کسی کی ہیلپ کرنی ہے، اور اس طرح سے کوئی اسٹک ہو گیا یہاں پہ آ کے، کوئی آ گیا ہے، اس کو بتایا کچھ اور گیا، کیا کچھ اور گیا ہے، پاکستان میں ایجنٹوں نے پیسے بھی لے لیے۔ یہ فیملی کی بات ہو رہی ہے نا؟ جی 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 ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے پہلے ذاتی طور پہ کوشش کی، سمجھایا ان لوگوں کو، پھر جو ہم سے ہو سکتا تھا پھر ہم نے وہ چینل یوز کیے، تو آلموسٹ ان کی کافی ریکوری ہو گئی ہے پیسوں کے معاملے میں بھی، اور کچھ بندے بھی پکڑے گئے ہیں، اور بہت سارا مواد بھی پکڑا گیا ہم سے، اچھا، انلیگل ایکٹیویٹیز جو یہاں پہ ہو رہی تھی ان میں۔ تو ٹھیک ہے، ابھی چراغ سے چراغ جلتا ہے، اپنے طور پہ آپ کوشش کریں، بہتری جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ تو اب وہ واپس چلے گئے ہیں؟ واپس چلیں چلے گئے، معاملہ کلیئر ہو گیا جہاں سے؟ یہاں سے تو ان کے معاملہ تھے ہی نہیں، وہ بہرحال کیونکہ پاکستان گورنمنٹ انوالو ہوگی، یہاں سے ایمبیسی کو ہم نے انوالو کیا، پاکستان سے میں نے کچھ لوگوں کو انگیج کیا، تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ان کی کافی ریکوری ہو گئی ہے، داد رسی ہونا شروع ہو گئی ہے ان کی۔ اچھا اچھا، چلو اللہ پاکستانی پیدا کرے ان کے لیے، آمین۔ اور جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جی جی دعا کر سکتے ہیں۔ جی جی آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے کمیونٹی کا نام؟ اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں، میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں سب سے کہ ایک ایک قدم پیچھے آ جائیں۔ ایک ایک قدم لوگ آتے بھی ہیں پیچھے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ سے دراڑ پڑ جاتی ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ، میں تو خیر میری کئی بھی بات چھوٹی ہوگی، سفیر صاحب نے اپنے منہ سے کہہ دیے کہ اب اگر اس قسم کے کوئی حالات واقعات پیش ہوں گے تو ان کے لیے کون صاحب ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کمیونٹی کے بیٹھے ہوئے یہ بات کہہ دی ہے۔ تو بھائی ہیں، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ ایسا تھا نہیں، یہ بار بار میں بات بہت سارے لوگوں کو کہتا ہوں، بہتر ہے کہ آپس میں بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کر لیں، کوئی گنجائش نکال لیں۔ جو لوگ بہت زیادہ اگریسو ہیں ہم ان کا بھی منترلہ کر لیں گے، ہاں اگر یہ بیٹھنا پسند کریں تو، اگر نہیں کرنا تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے۔ پھر وہ معاملہ جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ لازم ہے ان فیوچر، میں جو دیکھ رہا ہوں، میں ماضی سے زیادہ کورٹ کچہریاں دیکھ رہا ہوں، اور اللہ نہ کرے کسی کا کوئی ایک معاملہ بھی اسپارک ہو گیا نا تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہوگا جی۔ بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا اور بہت ساری باتیں ہوئیں جو منفی مثبت آپ کے بارے میں مشہور تھیں، میں نے پڑھی، میں نے ان کو نوٹ کیا اور باتیں کی۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے رہ بھی گئی ہیں، باتوں میں آپ نے وہ باتیں کر بھی دی ہیں، تو پھر ان کو میں نے دوبارہ سوالات کو اسکپ بھی کیا آپ کا۔ پھر بھی بہت شکریہ آپ کا، اپنے وقت دیا۔ آپ کا شکریہ، اگلے سال پھر آپ آئے میرے پاس، وقت دیا، کافی ٹائم سے یہ پینڈنگ تھا انٹرویو، اور میرا خیال ہے وہ جو ٹائم آپ نے چوائس کیا وہ اس وقت بہترین تھا۔ ساری چیزیں جو ہو چکی تھیں وہ چیزیں ساری لوگوں کے سامنے بھی آ چکی ہیں، بہتری کی امید کی جا سکتی ہے، کبھی بھی نہ چھوڑیں بہتری کی امید کو۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہم اپنی کوشش کریں گے۔ زاہد شکور صاحب سے میری بات چل رہی ہے کہ یار امیر صاحب سے ٹائم لے لیں، ویسے تو میں بھی اگر ان کو فون کروں گا تو نہ نہیں کریں گے وہ، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم بیٹھ کے اس کو کسی ایک فریم میں لے آئیں بات کو، جی وہ بھی کمیونٹی کے لارجسٹ انٹرسٹ میں۔ بالکل بنتا۔ تو باقی اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹھنا اور نہیں اس طریقے سے کرنا تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ بیٹھیں گے انشاءاللہ، جب معاملات بہتر ہو جائیں گے ڈیفینیٹلی وہ بھی آگے قدم لے کر آئیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو کورٹ کچہری والے معاملے ہیں نا، جب اتنی تعداد میں معاملات ہو جاتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں آپ غلط تو ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کی بھی غلطی ہوتی ہے، تو اللہ نہ کرے وہ پکڑ میں آ جائے، تو بس اس وقت کا خیال کریں، اور بہتر ہے اس وقت سے پہلے چیزوں کو، دونوں طرف سے میں کہہ رہا ہوں، جی جی ایک طرف سے نہیں، اس سے پہلے اس کو سالو کر لیں، ریزالو کر لیں، جو بھی پرابلمز ہیں ان کو کوشش کریں آپس میں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے۔ صحیح ہے جی، بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین اسی پیغام سے آپ سے زیادہ چاہیں گے، اتحاد، امن اور ایمان کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو یقینی طور پر آپ کی کامیابی ہے۔
عمان کی خوبی ہے کہ عمان ہمیشہ ٹیبل ٹاک پہ بات کرنے کو ترجیح دیتا ہے، چاہے وہ دشمن کے ساتھ ہو چاہے وہ دوست کے ساتھ ہو. کچھ معاملہ کبھی بھی کسی بھی موقع پر خراب ہو جائے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاملہ جو ہے بہتری کی طرف جائے اور کسی کے اوپر زیادہ الزامات کا جو اضافہ ہے وہ بھی نہ ہو. ملیں گے پھر کسی نئے روز نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت. پاکستان زندہ باد.